جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ پی زیڈ ایم ٹی وی کے بیورو چیف حیدرآباد راؤ علی شریفی. پاکستانی قوم، پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے اندر محبت پیدا کرنا اور افواج پاکستان کے خلاف جتنا غلط پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا. سب سے پہلے تو پاکستانی قوم، ہم اپنے سیکورٹی اداروں کو مبارکباد دیتے ہیں، خاص طور حیدرآباد کے اندر. جیسا کہ ایک واقعہ پیش آیا قرآن پاک کی بے حرمتی کا، تو اس ملزم کو فی الفور گرفتار کیا گیا اور ہمارے ملکی قومی سلامتی اداروں نے، ایس ایس پی صاحب نے اور پولیس نے اور تمام جتنے رینجرز نے جتنا اس مسئلے کو بڑے پیار افہام تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کیا اور ایک یہ آگ بھڑکنے سے روکا، تو اس پہ ہماری پوری پی زیڈ ایم ٹی وی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اب آئیے پاکستانی قوم، جو ففتھ جنریشنل وار چل رہی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر کوئی نہ کوئی چیز آپ کو کوشش کرتا ہوں اللہ نبی کے بعد اپنے ذرائع کے ذریعے، جو کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کی پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا میں، خالی پاکستان میں ہی نہیں، الحمدللہ. تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب بڑی گرم چل رہی ہے اور ایک اور کھڑا ہو گیا ہے ایک سیاسی رہنما. افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب اس ملک میں ہوتے ہیں، میں بڑے پیار سے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں تو اس ملک کا گاتے ہیں. آپ جب دور بیٹھ کر اس ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اپنے لیڈر کی تعریف کرے، نو پرابلم، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن اس تعریف کی حد میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ وہ ریاست کو چیلنج کر دے اور یہاں تک کہ وہ ہماری مسلح افواج کو اتنا ڈیگریڈ کر دے کہ وہ بھول جائے کہ اللہ اور نبی کے بعد اس ملک پاکستان اور افواج پاکستان کے اس کی خود کی ذات پہ کتنے احسانات ہیں. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا چورن کرو بند. ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ہماری آرمی بہت پیارے خوبصورت انداز میں ملک کو، آپ نے دیکھا کہ ڈالر کو کس طرح نیچے لے کر آئیے. یہ سب کریڈٹ اللہ نبی کے بعد ہماری پاک فوج کو جاتا ہے. تو پاکستانی قوم، اس پروپیگنڈے میں نہ آئیے گا کہ فوج، جس طرح کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ فوج کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ پھر 2 دن سے بڑا زور و شور سے چل رہا تھا، کافی حد تک کم ہو چکا تھا. تو پھر پی زیڈ ایم ٹی وی ایک بار اپنی قوم کو آگاہی کرنا چاہتا ہے، نادان قوم کو. نادان کے معنی ہوتا ہے بھول میں اگر روزہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی معاف ہے. اور واحد ہماری پاکستان کی فوج ہے جس میں آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، پاک رینجرز ہو گئی، جتنے ہمارے سی ٹی ڈی ہو گئی، پاک پولیس ہو گئی، جتنے ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، آپ نے دیکھا بچوں اور عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے. اس کی مثال جب آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر مجاہدوں نے جہاد شروع کیا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ خود بی بی سی کی رپورٹ، اور اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ فلسطینیوں نے ان کے بچوں اور عورتوں پہ ظلم نہیں کیے. اور افسوس ہے ان لوگوں پہ، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان سے باہر ہوں. ان مسلمانوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے جو 2 لفظ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسطینیوں پہ تو ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسرائیلیوں پہ کس چیز کا ظلم ہو رہا ہے، کس چیز کا ظلم ہو رہا ہے. آج کیوں چیخ رہی ہے اقوام متحدہ، کیوں چیخ رہی ہے؟ اس لیے کہ فلسطین اپنا حق مانگ رہا ہے اور آواز کو بلند کر رہا ہے. ان کے ساتھ کتنے معاملات ہو چکے ہیں. ایک پانی جب حد سے ٹپ جاتا ہے، اکثر میں نے کہا ہے، تو اس کا پھر بند ٹوٹ جاتا ہے. تو کل اللہ اس کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ خاص طور ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ وقت شہادت ہے. تو بھائی، وقت شہادت ہے، آپ چلیں فلسطین میں. جہاں تک ہماری بات ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ
یہاں سے بیٹھ کر جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں کوئی دین اور تبلیغ نہ سکھائے. سکھانے سے پہلے فلسطین میں جا کر ایک ویڈیو بنا کے چھوڑے اور پی زیڈ ایم ٹی وی کو کہے کہ جی پی زیڈ ایم ٹی وی والو ہم تو پہنچ گئے فلسطین. پھر ہو سکتا ہے وہاں پی زیڈ ایم ٹی وی کا بھی کوئی نکل آئے, کیونکہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا تو معنی یہی ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں کو کاؤنٹر کرنا اور اپنی پاک فوج کے دشمنوں کو کاؤنٹر کرنا. پاکستانی قوم, جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا وہیں جوڑنا چاہتا ہوں. آپ کسی بھی غلط پروپیگنڈے میں کسی صورت نہ آئیں, لیکن خدا را ہم اس کا بھی حصہ نہ بنے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں امن قائم ہونا چاہیے. او بھائی, اگر آپ امن تو ہے, امن خراب کس نے کیا؟ اسرائیل نے. تو ان کو چاہیے نا, اگر خدا نہ خواستہ یہی حادثہ اگر پاکستان پہ تھا, تو اب تو فلسطین میں تو پاکستان نہیں ہے. کیونکہ انڈیا میں تو اگر کوئی ہلکا سا بچہ لنگڑا پیدا ہو جائے تو وہ بھی الزام آتا ہے کہ پاکستان نے بد دعا دی ہوگی. کوئی ادب کے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں. تو پاکستانی قوم سمجھو اس چیز کو. میری بھولی بھالی نادان قوم, میرے پیارے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, علماء دین سے بھی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر, اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئیے رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کل امت کی اپنا کرم اور فضل فرمائے, فلسطینیوں کی مدد فرمائے, بالخصوص ہمارے پاکستان کی مدد فرمائے, ہماری مسلح افواج کی مدد فرمائے. آپ نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر مجاہدینوں نے شکر سجدہ کیا اور کس قدر گڑ گڑا کے روئے. پاکستانی قوم, یہ ملک بڑی نعمتوں کے بعد ملا ہے پاکستان, اس کی قدر کریں آپ. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ ملک ٹوٹ جائے گا, یہ افواہ بڑی گرم ہو رہی ہے. اور آج میں الحمدللہ کراچی گیا تھا, اور آج میرے حیدرآباد کے بیورو چیف کو دیکھ رہے ہیں آپ جس ڈریس میں, تو یہ ڈریس بتا رہا ہوگا کہ یہی کراچی بھی جاتا ہے, یہی خانے وال جاتا ہے, یہ پورے سندھ میں پاکستان میں گھومتا ہے. بیورو چیف حیدرآباد کے ضرور ہیں, لیکن یہ میرے بہت ہی پیارے بیورو چیف اور دل کے قریب ہیں, جو انٹرنیشنل سطح کی خبر نکال کر لے کر آتے ہیں. تو پاکستانی قوم, آپ کو اکثر ہم نے ہر اچھی خبر سے آگاہ کیا, اور برائی کو ہم نے آپ کو دلائل کے ساتھ پیش کیا, ثبوت کے ساتھ. بس یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی وزیر اعظم آئے الیکشن کے بعد, پاکستانی قوم یہ یاد رکھنا, جو اپنے ملک سے وفا نہیں کر سکتا, ہماری مسلح افواج سے وفا نہیں کر سکتا, اس کو لیڈر بننے کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. اس لیے کہ یہ فوج ہے تو ہم ہیں, یہ فوج ہے تو پاکستان ہے. ہاں, ہمارے پیارے محترم سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو آپ سیاست کرو گے نا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی چھوٹا سا نقصان ہو گیا تو کہاں سیاست کریں گے ہم. تو پاکستانی قوم اپنے ملک کا, اپنی پاک فوج کا, اپنے قومی سلامتی اداروں کا بھرپور دفاع کریں, بالخصوص ISI, MI, پاک رینجرز, گمنام ہیرو, CTD, پاک پولیس, IB, ان کا بھرپور دفاع کریں. اور پاکستانی قوم, آخری میں ایک لفظ میں اتنا کہوں گا کہ پھر اکثر میں کہتا ہوں, چونکہ ہم اپنا کام کرنا نہیں چھوڑیں گے, کسی کی ذہن برین واشنگ میں نہ آئیں. آپ اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں. بس جب آپ تھامیں گے تو جنگ بدر کی مدد بھی آئے گی آپ پر. لیکن جب آپ تھامیں گے ہی نہیں, آپ کچھ کریں گے ہی نہیں, کرنے سے مراد دل سے, زبان سے, دعا سے, تو انشاءاللہ آپ کر دیکھیں, غیب کی مدد ضرور آئے گی. اور اپنی مسلح افواج کے کبھی خلاف مت جائیے گا. یہ وہی مسلح افواج ہے جو ختم نبوت کی محافظ ہے, باقی سب چورن ہے. تو پاکستانی قوم, اب اجازت دیجیے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی مرداس پاکستانی کو, میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسن یا حسین, وطن یا کفن.